اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے لیے خاتون جنت کی دنیا فانی سے رحلت کے بعد حضرت علی نے کتنا عرصہ شادی نہیں کی یہ زبردست ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ چلے پھر آپ شروع کرتے ہیں۔ بہت ہی معلوماتی ویڈیو ہے یہ آپ کے لیے، آپ بھی دیکھیں گے یہ کیسی پیاری ویڈیو ہے۔ سیدہ فاطمہ کے 10 سال بعد تک سیدنا علی شیر خدا نے دوسری شادی نہیں کی۔ آپ نے اپنے بھائی عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار پر انہیں حکم دیا کہ میرے ساتھ شادی کے لیے ایک نیک پاک باز بہادر خاتون کو تلاش کرو۔ شجاعت و بہادری کے لیے مشہور قبیلے سے حضرت عقیل نے ایک پاک اور بہادر خاتون کا انتخاب کیا۔ خدا کی قسم، دیکھیں خدا کی کرنی ایسی کہ اس کا نام بھی فاطمہ ہی تھا۔ بعد میں وہ ام البنین کے لقب سے مشہور ہوئیں۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ شیر خدا، اللہ پاک نے ام البنین کے بطن سے 4 بیٹے عطا فرمائے جو چاروں ہی میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ ان بہادر بچوں میں سے سب سے جری اور طاقتور کو دنیا عباس کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت عباس چاروں میں سے سب سے بڑے تھے۔ وہ کیسے بہادری اور صبر کا پہاڑ ثابت نہ ہوتے کہ جن کے والد شیر خدا اور ماں بنو کلابیہ کی مشہور تیر انداز تھیں۔ حضرت عباس 4 شعبان 26 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ امیر المومنین حضرت علی کو کبھی بھی جناب عباس کو اپنی گود میں بٹھاتے تھے اور ان کی آستین کو پیچھے الٹ کر بوسہ دیا کرتے تھے اور آنسو بہاتے تھے۔ ایک دن کی ماں ام البنین اس ماجرے کو دیکھ رہی تھی۔ حضرت علی نے فرمایا، یہ ہاتھ اپنے بھائی حسین کی مدد اور نصرت میں کاٹے جائیں گے، میں اس دن کے لیے آنسو بہا رہا ہوں۔ جناب عباس نے حسنین کریمین کے ساتھ تربیت پائی تھی۔ جب آپ جوان ہوئے تو لوگوں کو آپ کی دانش مندی، کمالات اور بہادری کی بے شمار مثالیں دیتے نہیں تھکتے تھے۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم شہید ہوئے تو آپ اس وقت 14 سال کے تھے۔ اس عظیم صدمے کو برداشت کیا اور جنازے کو رات میں دفن کیا۔ بس اسی دن سے حضرت عباس کے امتحان شروع ہو گئے جو سب کے سب انہوں نے ہمت اور جمع مردی اور صبر سے برداشت کیے۔ آخر کار آپ کو وہ دن بھی دیکھا کہ آپ جب حضرت امام حسین کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا، آپ کا جنازہ پہ صحیح طرح سے نہ پڑھنے دیا گیا، لیکن یہ سب بھی ایک بہادر باپ کے بیٹے نے صرف اس لیے برداشت کیا کہ حضرت حسین نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ عباس ابھی جنگ کا وقت نہیں ہے۔ جناب عباس کی شادی عبداللہ بن عباس کی بیٹی لبابہ سے ہوئی تھی، جن سے اللہ پاک نے انہیں 2 بیٹے عبید اللہ اور فضل عطا فرمائے تھے۔ آپ ہمیشہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شانہ بشانہ رہے، بلکہ حضرت عباس ہمیشہ ہی بنو ہاشم کے 30 نوجوانوں کا حلقہ بنا کر حضرت امام حسین کی حفاظت کے لیے ان کے ساتھ رہتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اپنے آپ کو حضرت حسین کا غلام بنا کر پیش کیا، نہ کہ بھائی، یہاں تک کہ کربلا کے میدان میں بھی آپ نے اپنی غلامی اور وفا کا مظاہرہ کیا۔ ابن زیاد جانتا تھا کہ جب تک عباس کربلا کے خیموں میں موجود ہیں ہم ان تک نہیں پہنچ سکتے، اس لیے اس نے ایک چال چلی کہ شمر مالوہون کو 4000 سپاہی دے کر حضرت عباس کے پاس بھیجا۔ شمر نے حضرت عباس کو کہا کہ میں ابن زیاد کی طرف سے عباس تمہارے اور تمہارے بھائیوں کے لیے امان نامہ لے کر آیا ہوں، اس لیے تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ بس یہ سننا تھا کہ حضرت عباس کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ آپ نے امان نامہ پکڑا اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے اور فرمایا، ہمت ہے تو مجھ سے مقابلہ کرو۔ تم لوگ چاہتے ہو کہ میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری کروں؟ چنانچہ شمر اور ابن زیاد اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر کربلا کے میدان میں جب باری باری سب شہادتیں پیش کر رہے ہوتے تو حضرت عباس نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے، آقا حسین مجھے بھی اجازت دیں میں ان یزیدیوں کو واصل جہنم کروں۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، بھائی یہاں شجاعت کا امتحان نہیں بلکہ ہمارے صبر کا امتحان ہے۔
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیموں کے گرد چکر لگا رہے تھے۔ حضرت بی بی سکینہ ہاتھوں میں مشکیزہ لیے جناب عباس کے قریب آئیں، کہنے لگی چاچا جان میرے اصغر نے 3 دن سے پانی نہیں پیا۔ غازی عباس نے بی بی سکینہ کو دیکھا، خالی مشکیزے کو دیکھا، فرمانے لگے اے میری بہن، اے میری آقازادی، میرے حسین سے کہو میں آپ کے لیے پانی لے کر آؤں۔ بس بی بی سکینہ حضرت عباس کو لے کر حضرت امام حسین کے پاس آتی ہیں اور فرماتی ہیں اے بابا چاچا کو اجازت دو نہر سے پانی لے آئیں۔ امام حسین نے غازی عباس کے چہرے کو دیکھا، ایک آہ بھری اور فرمایا سکینہ عباس جاؤ میری بہن زینب کے پاس، اگر وہ میری بہن عباس کو اجازت دے دیتی تو تم چلے جانا۔ حضرت عباس اور معصوم سکینہ بی بی حضرت زینب کے خیمے کے قریب آتے ہیں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ جب بی بی زینب حضرت سکینہ کی معصومیت کو دیکھتی ہیں تو یہ کہہ کر حضرت عباس نہر سے پانی لانے کے لیے اجازت دیتی ہیں میرے بابا نے وصیت کی تھی زینب شام کی گلیوں میں جب ہاتھوں کو رسیاں باندھے تھامے لے جائے تو اس وقت صبر کا ہاتھ دامن سے مت چھوڑنا، اور میں کہا کرتی تھی جس کا عباس جیسا شیر بھائی کوئی اس کو گرفتار بھی کر سکتا ہے۔ بھلا حضرت عباس پانی کے مشکیزے کے لیے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے۔ ایک ہاتھ میں علم اٹھائے ہوتے ہیں اور نہر کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ تاریخ طبری میں ہے، حضرت محمد بن جریر طبری لکھتے ہیں کہ جب حضرت عباس دریا فرات کے طرف مشکیزہ اور ننگی تلوار لے کر نکلتے ہیں تو اس وقت عمر بن حجاج 500 یزیدی فوجوں کے ساتھ دریا پر پہرا دے رہا تھا۔ کربلا کا تپتا صحرا ہے، سورج اپنی آب و تاب سے چمک رہا ہے۔ جب پہرہ داروں نے ایک شاہ سوار کو ننگی تلوار کے ساتھ آتے دیکھا تو فوج میں ہلچل مچ گئی۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت عباس علمبردار نے 130 یزیدیوں کو تیر ڈالا اور وہ دریا پر پہنچ گئے۔ باقی فوجی امداد لینے کے لیے اپنے کمپوں میں بھاگ گئے۔ حضرت عباس نے اپنا علم دریا کے کنارے گاڑا اور مشک میں پانی بھرنے لگے۔ مشک کو بھرنے کے بعد آپ نے خود پانی پینے کے لیے چلو بھرا، پھر یہ سوچ کر پانی گرا دیا کہ میرے آقا حسین اور ان کی آل کب سے پیاسی ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستو دیکھیں کتنا وفا کا پیکر تھے حضرت عباس۔ حضرت عباس سے وفادار شخص اس دنیا میں کوئی نہیں۔ آپ نے دیکھا، پھر اپنے سوچو کہ اپنے گھوڑے کو پانی پلا لیتا ہوں، لیکن گھوڑا اتنا وفادار تھا اس نے بھی پانی نہ پیا۔ اتنی دیر میں عمر اپنی فوج کی دوبارہ صف بندی کرتا رہا، پیچھے سپاہی بھی مدد کے لیے آ جاتے۔ حضرت عباس مشکیزے سے اٹھائے گھوڑے پر سوار ہوتے، اتنے میں تیر ان کے کندھے پر آ لگا۔ حضرت عباس گھوڑے کو خیمے کی طرف دوڑاتے ہیں، سپاہی ان کو گھیر لیتے ہیں اور تیروں کی بچھاڑ کر دیتے ہیں۔ عمر آواز لگا کر کہتا ہے یہ پانی خیموں تک نہ پہنچنے پائے، اگر ان کو پانی مل گیا تو ہماری خیر نہیں۔ اتنے میں ایک بدبخت نے چھپ کر تلوار کا وار کیا تو آپ کا ایک بازو قلم ہو گیا۔ آپ پانی کا مشکیزہ دوسرے ہاتھ میں پکڑتے ہیں، پھر وہ دوسرا بازو بھی وار ہوتا ہے، وہ دوسرا بازو بھی قلم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جناب عباس پانی کا مشکیزہ منہ میں پکڑ لیتے ہیں، پھر سب یکجا ہو کر تیر برساتے ہیں، پانی کے مشکیزے کو بھی لگتے ہیں، پانی بہہ جاتا ہے۔ جیسے ہی پانی بہتا ہے تو میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور گھوڑے سے نیچے گر جاتے ہیں، تیروں سے نڈھال ہو جاتے ہیں۔ یزیدی فوج فتح کے نعرے لگاتے ہوئے واپس ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام حسین حضرت عباس کو گرتا دیکھتے ہیں تو ان کی طرف بڑھتے ہیں اور آ کر حضرت عباس کا سر مبارک اپنی گود میں لے لیتے ہیں۔ حضرت عباس پہلی دفعہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بھائی کہہ کر پکارتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں کہ میں معصوم سکینہ کے لیے پانی نہ لا سکا۔ آپ کی روح مبارک پرواز کر جاتی ہے دارالفنا سے دارالبقا کی طرف۔ اب ساری شہادتیں ہونے کے بعد جب سارے سر گردنوں سے اتار دیے جاتے ہیں اور ان کو نیزوں پر چڑھا دیا جاتا ہے تو صاحب وفا حضرت عباس کا سر نیزے پر نہیں رکتا اور بار بار گر جاتا ہے۔ یزیدی فوج پریشان ہو کر حضرت زین العابدین سے پوچھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے، جس پر آپ ایک تاریخی جملہ فرماتے ہیں میرے چچا نے ساری زندگی حضرت حسین کی برابری نہیں کی،
تو اب مرنے کے بعد ان کا سار بھی حسین کے سار کے برابر نہیں روک سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ سن کر شمر کہتا ہے عباس کے سار کو گھوڑے کے ذہن سے باندھ دو۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام بحضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل اولاد پر، حضرت عباس کی وفا پر۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی اللہ کے دین اور اس کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پاک سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب گناہ گار ہیں اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں سمندر وفا حضرت عباس سے چند قطرے وفا صبری و بردباری کی عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمارے ہاں جتنی بھی غلطیاں کوتاہیاں ہیں کربلا کے صدقے ہم ان سے اللہ تعالیٰ آپ سے گڑ گڑا کر معافی مانگتے ہیں۔ یا اللہ کربلا کے صدقے ہماری مصیبتیں ختم کر دے۔ یا اللہ ہم آپ سے معافی کی التجا کرتے ہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یا اللہ ہمیں کربلا کے صدقے جہنم کی آگ سے بچا، آمین ثم آمین۔